اس سے جڑا ہوا جو دوسرا حصہ ہے وہ مجھے لگا کہ وہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جہاں پر وہ انتہا پسندی کی جانب جو جماعتیں ہیں مائل، ان کے خلاف کارروائی، یا جو ٹیررزم کی جانب مائل جماعتیں ہیں ان کے خلاف کارروائی کے لیے بڑا کلیئر ہے کہ آپ کا کام ہے، آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں وہ کچھ ایسے نکات ہوتے ہیں جہاں پر کنسنسس ہوگا کہ اسلام آباد پنڈی میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، یہاں تو موو کر سکتے ہیں، تو یہ بنیاد فراہم کرتا ہے کہ یہیں سے موو کرنا شروع کر دیں۔ جی یہ جو دوسرا ایسپیکٹ ہے وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ یہاں ایک بڑی ڈائریکٹ فائنڈنگ دی گئی ہے کہ فیض آباد کا جو دھرنا تھا وہ غیر قانونی تھا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نے بھی، چاہے وہ میڈیا کے ہوں لوگ، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہوں، اور چاہے وہ آرمڈ فورسز کے لوگ ہوں، اگر انہوں نے کسی طرح مدد کی ہے، اس فیض آباد دھرنے کو سپورٹ کیا ہے، تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ ایک بڑا اسپیسیفک پوائنٹ ہے جس کو آگے لے جانا چاہیے ہمیں، کیونکہ مذہب کے نام پہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کا تشدد کرے۔ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی یہی کہتی ہے۔ یہ بڑا ایک اخلاقی پوائنٹ ہے، اور اس پوائنٹ کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایک ڈائریکشن دی گئی ہے اس ججمنٹ میں، اس فیصلے میں، کہ امپلیمنٹ کریں اس فیصلے کو اس حد تک، کم از کم، کہ کل کو کوئی اس قسم کا مذہبی راستہ اس طرح نہ اختیار کیا جائے جو کہ لوگوں کو تشدد کی طرف گامزن کرے۔ تو یہ ایک بڑا میرے خیال ہے اہم اس کا نقطہ ہے۔ اور دوسرا ایک اور نقطہ میں پوائنٹ آؤٹ کرتا جاؤں جو آپ نے شاید ابھی نہیں پڑھا، کیونکہ ابھی آپ نے جب اس کا ذکر کیا ججمنٹ کا تو نہیں آپ نے کہا، اس ججمنٹ میں ایک اور عجیب و غریب سی بات کہی گئی ہے، اور وہ یہ کہا گیا ہے کہ جو 2007 میں فروری میں واقعہ ہوا تھا، اور یہ جو فیض آباد کا واقعہ ہوا تھا، اس میں ملوث لوگ اس وقت حکومت کے ہائیسٹ آفیسرز، ہائیسٹ آفیشل پوزیشنز میں ہیں۔ یہ پیراگراف میں کہا گیا ہے، میرے پاس ججمنٹ ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ لوگ کون ہیں، لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اس میں انوالوڈ تھے، جو فروری 2007 کے کراچی کے واقعے میں اور فیض آباد کے واقعے میں، وہ اس وقت حکومت کے ٹاپ پوزیشنز پہ ہیں۔ وہ کس کی طرف اشارہ ہے وہ میں نہیں دیکھ سکا ججمنٹ سے، لیکن اس کا پیراگراف ضرور کہا گیا ہے۔ یہ پیراگراف کون سا ہے آپ مجھے بتائیں گے؟ اس کا پیراگراف کون سا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ آگے جا کے جی یہ جو پیراگراف ہے، یہ مئی 2007 کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یا ابھی جو فیض آباد دھرنے والا تذکرہ کر رہے ہیں؟ دونوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور کہا گیا کہ دونوں جو فیصلے ہیں، آپ پہلا دیکھیں، میں اتنی دیر پلوشا سے اس پہ اتنی دیر بات کرتا ہوں۔ پلوشا، آپ کے خیال میں اس ججمنٹ کے اندر جو کی پوائنٹس ہیں ان کے متعلق، مطلب ایک یہ فتویٰ والا بڑا امپورٹنٹ آرڈر ہے کہ یہ فتویٰ کے اوپر جو سپریم کورٹ نے ایک بڑی کلیئر ڈائریکشن جاری کی ہے۔ دیکھیے بہت اچھا ہوا ہے، لیکن اگر ہم حقائق کو دیکھیں تو آج سے چند دن پہلے فارن منسٹر آف پاکستان، جو کہ اس کیبنٹ میں اور پاکستان کے جو ٹاپ کے 3-4 عہدے ہوتے ہیں سیاسی، ان میں آتے ہیں پرائم منسٹر کے بعد، انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی کہ جو فیصلہ کن قوتیں ہیں اس ملک میں، وہ نہیں چاہتی کہ آصف علی زرداری صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب ان کے لیے قابل قبول نہیں۔ یعنی وہ اعتراف کر چکے کہ ان فیصلہ کن قوتوں کے فارن منسٹر کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ یہ حکومت ان کے لیے قابل قبول تھی، اور وہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ حکومت ایک سلیکشن کے پروسیس کے ذریعے آئی۔ اب آپ بتائیے، جب ایک فارن منسٹر خود یہ بات کرتے ہیں تو اس ججمنٹ کی روح میں کیا سب سے پہلا سوال ان سے نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کی کوئی پوچھ گچھ ہوئی اس حکومت میں؟ مطلب کیا پرائم منسٹر صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ کیسے دی؟ فیصلہ کن قوتیں کون ہیں؟ اور اگر فیصلہ کن قوتوں نے کسی کو قبول کرنے سے انکار کیا تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ووٹ کی حیثیت جو ہے وہ ٹوائلٹ پیپر سے زیادہ نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ کہہ رہے ہیں فتویٰ بالکل، لیکن آپ یاد کیجئے کہ جب یہ دھرنا یہاں ہو رہا تھا تو کیا خود عمران خان صاحب نے اس کو سپورٹ پلیج نہیں کی تھی؟ کیا خود عمران خان نے بار بار اس کارڈ کو استعمال ہر تقریر میں، ہر جلسے میں، ہر جگہ نہیں کیا ختم نبوت کے کارڈ کو؟ کیا اس کے نتیجے میں ہم نے انٹیریئر منسٹر کو گولی چلتے ہوئے، گولی کا شکار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا شیخ رشید صاحب نے اس الاؤ میں اتنی آگ نہیں ڈالی کہ اور پھر جب اب یہاں جلسہ ہوا، یہ دھرنا ہوا ان کی حکومت میں اور یہاں ہنگامہ مچا تو وہ کہاں غائب ہو گئے تھے؟
وہ اپنے آپ کو مجاہد خطبہ نبوت کہتے تھے، لیکن جب مولانا خادم رضوی پہ وہ وقت پڑا مشکل کا تو وہ تو غائب ہو گئے. لہٰذا یہ تمام چیزیں سب سے پہلے امپلیمنٹیبل ہے حکومت پر. پھر اس کا جو ایک اور امپورٹنٹ اس میں ججمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پولیٹیکل پارٹیز لا جو ہے اس میں فارن فنڈنگ کا جو ذکر ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے آپ کو ڈس ابیوز نہیں کر سکتی فرام دا کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل پروویژنس، اور یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ کاسمیٹک ہیں. ان کو ایکٹ کرنا پڑے گا ان تمام پارٹیز کے خلاف جو باہر سے فنڈنگ دیتی ہیں. اس میں اکبر ایس بابر صاحب کا کیس ہے، وہ 18 اکاؤنٹس ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں، جو اسٹیٹ بینک نے اور مختلف بینکس نے ان کو ڈائریکٹلی بھیجے ہیں، جہاں ان کے ٹاپ آفیشلز آپریٹو ہیں، ان کے پرائیویٹ جو ان کے ملازمین ہیں وہ اس کو سگنیٹریز ہیں. آپ بتائیے کہ یہ ججمنٹ پھر اگر آپ نے امپلیمنٹ صرف تعریفوں سے کچھ بڑی ڈائریکٹ آرڈر ہے کرنا ہے تو بتائیے پھر وہ بیریش کیا نام ہے وہ جو لوگ باہر سے کرتے رہے. پھر اکبر ایس بابر صاحب کا کیس بڑا امپورٹنٹ ہے، اس پر فیصلہ ہونا چاہیے. وہ یہودی نژاد اور انڈین نژاد لوگوں کی وہ کہتے ہیں فنڈنگ آئی، وہ لوگوں وہ کہاں کیوں خاموش ہے اس پر؟ دیکھیے اب یہ کورٹ کا آرڈر ہے، سپریم کورٹ کا، اب اس کے بعد پھر یہ اب تو بھاگنے کی گنجائش نہیں ہے اور اس پر ہونا چاہیے نا.